اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نیک اعمال میں سے ایک بہت ہی عظیم عمل کے حوالے سے آپ احباب کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزمر اور آیت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل اے پیغمبر علیہ السلام ان سے کہو، پوچھو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ان سے سوال کرو، حل کیا، یستوی برابر ہیں، مستوی ہیں، مساوی ہیں، الذین یعلمون جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور جو جانتے نہیں، جن کے پاس علم نہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال ایسا ہے کہ ہر ایک کو اس کا جواب آتا ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ یہ برابر نہیں۔ پھر آگے فرمایا، انما یتذکر اولو الالباب، اس سوال سے نصیحت وہی پکڑے گا جو عقل والا ہے۔ اس سے نصیحت کیا ہے؟ جب تمہیں یقین ہے کہ علم والے اور علم جن کے پاس نہیں یہ برابر نہیں، تو اس سے نصیحت یہ پکڑو کہ ہم ان میں شامل ہوں جو علم والے ہیں، اور ہمیں اپنی اولادوں کو اس طرف ڈالنا چاہیے جو علم والے۔ اور اگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ دونوں برابر نہیں، علم والے اوپر ہیں اور علم نہ ہونے والے نیچے ہیں، پھر بھی اگر تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو نیچے والوں کی طرف لے جاؤ تو سمجھو اللہ کے ہاں تم عقل مند انسان نہیں۔ اب یہاں سوال ہے کہ علم کس چیز کا، اور علم کہتے کسے ہیں جس کو پڑھنے کی وجہ سے انسان اوپر چلا جائے اور نہ ہونے کی وجہ سے انسان نیچے آ جائے، وہ علم کیا ہے؟ اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم نکتہ ہے اگر سمجھ آ جائے تو، اور یقین جانیے زندگی کو موڑ دینے والا یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ساری زندگی کا رخ انسان کا سیدھا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ علم کیا ہے۔ ایک ہے فنون مہارت، اور ایک ہے علم۔ ان دونوں کو ہمارے ہاں علم سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ضرورت ہمیں دونوں چیزوں کی ہے، فن کی بھی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے، لیکن فرق یہ ہے فن صرف ہماری زندگی تک ہے اور علم ہماری زندگی اور اخروی زندگی دونوں تک ہے۔ فن کا فائدہ ہماری زندگی میں ہے اور علم کا فائدہ ہماری زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہر جگہ پر ہے۔ فرق کیا ہے علم اور فن کا؟ سمجھیے گا اور بڑا ذہن لڑا کر سمجھیے گا۔ یہ اسپیکر بنایا گیا ایک فن والے نے بنایا، ماہر انسان نے بنایا، ہمیں اس کی بہت ضرورت تھی۔ یہ لائٹ ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ اے سی ہے، یہ سارا نظام ہے، یہ سب بنانے والے کو عالم نہیں کہہ سکتے اور سیکھنے والے کو طالب علم نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں یہ فن ہے، فن۔ ایک ڈاکٹر ہے، اسے فن ہے انسان کی زندگی کی صحت کا، جسم کے اعضاء کا۔ ایک الیکٹریشن ہے، اسے فن ہے پنکھا بنانے، چلانے، خراب کو صحیح کرنے کا، وہ فن ہے۔
ایک آدمی کے پاس یہ میز بنانے کی صلاحیت ہے تو اس کے پاس میز بنانے کا فن ہے، علم نہیں ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم فقط اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا نام علم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز علم نہیں ہے، سارے فن ہے، مہارتیں ہیں۔ حاجی صاحب یہ آپ نے کیا بات کہہ دی؟ میں سچی بات بتا رہا ہوں تمہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے فن۔ علم وہ ہے جو آسمان سے اترتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز علم نہیں ہے، باقی سارے فن ہیں۔ فن کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی ناقص ہے، لیکن علم کی ہمیں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ فن ہماری صرف اس زندگی میں ہے اور علم ہماری اس زندگی، اخروی زندگی اور آخرت کے بعد والی زندگی کے لیے لازم ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور کہا وَقُلْ، اے پیغمبر علیہ السلام کہو، مانگو، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیت سبھی کو یاد ہے اور ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور یہ آیت ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہمیں ہمارے والدین یا اساتذہ نے سکھائی، اور چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَقُلْ، اے پیغمبر علیہ السلام کہو، مانگو، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے علم میں اضافہ کس چیز میں ہوتا تھا؟ پیغمبر کے علم میں اضافہ کیسے ہوتا تھا؟ پیغمبر میں کے علم میں اضافہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا تھا، احادیث کے ذریعے پیغمبر کے علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر کے علم میں اضافہ یہ دنیاوی ترقی والا اضافہ نہیں تھا، اور آپ دنیا کے مادی وسائل نہیں مانگتے تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کو ہوائی جہازوں کا علم نہیں، لیکن علم مانگا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کا علم نہیں، اور نہ آپ نے یہ بتائی اور نہ آپ نے یہ ہمیں سکھائی ہے۔ یہ فن ہے، ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن اصل علم کسے کہا جاتا ہے؟ جو آپ نے اللہ سے مانگا، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر فجر کی نماز کے بعد یہاں بھی دعا لکھی ہے، میں نے آج دیکھ رہا تھا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو وہ علم نافع کیا تھا؟ حضور کو کیا بتایا گیا تھا؟ آسمان سے وحی آتی تھی، پیغمبر علیہ السلام کو وحی کا علم دیا گیا، وہی علم ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اب علم سے عالم، عالم کی جمع علماء، اور اسی سے طالب علم۔ ان تمام لفظوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا، علم، طالب علم، علماء، عالم، یہ سارے ایک ہی لفظ کے نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سارے سچے علماء، حقیقی علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہے؟ کیا انہوں نے جائیدادیں لی ہیں نبیوں کی؟ کیا مال و دولت سمیٹا ہے نبیوں کا؟ کیا ان نبیوں کے ان کے کپڑے، ان کی جوتیاں، ان کی اشیاء مبارک سے ان کو حصہ ملا ہے؟ نہیں۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبیوں نے اپنے پیچھے نہ درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑے۔ إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ اب نبیوں کے علم کی وراثت کیا ہے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایک فن ہے ایک علم ہے۔ فن سیکھنا چاہیے، علم بھی پڑھنا چاہیے، لیکن جب دونوں کا مقابلہ ہو، فن نیچے ہے علم اوپر ہے،
فضیلت علم کی ہے، فن کی فضیلت نہیں ہے۔ انما ورث العلم، نبیوں نے اپنا وراثت کے طور پر کیا چھوڑا؟ علم چھوڑا۔ اب وہ علم کس شکل میں موجود ہے؟ یا وہ علم قرآن کی صورت میں موجود ہے، یا وہ علم پیغمبر کی حدیث کی شکل میں موجود ہے؟ اور کوئی تیسری شکل موجود ہے تو بتائیے، نہیں ہے۔ انما ورث العلم، نبیوں نے اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے قرآن اور حدیث کا۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے وہ علم لے لیا وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن گیا۔ علم کیا ہے؟ طالب علم کب بنتا ہے؟ جب بندہ قرآن اور حدیث سیکھتا ہے۔ باقی سارے فن ہیں، ڈاکٹر عالم نہیں ہے، انجینئر عالم نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی کاریگر عالم نہیں ہے، وہ اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ ان کا فن، کسی کا فن انسان کی صحت کے بارے میں، کسی کا فن انسان کی سہولیات کے بارے میں، کسی کا فن انسان کی ضروریات کے بارے میں، یہ سارے فن ہیں۔ علم اور عالم فقط اللہ کا قرآن اور حدیث علم ہے، اور اس کو پڑھنے والا طالب علم ہے، اور ان کو سمجھ لینے والا عالم ہے، اور سکھانے والا عالم ہے۔ اس کے علاوہ علم اور عالم کوئی نہیں۔ اور جو قرآن میں کہا گیا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، علم والے اور جن کے پاس علم نہیں وہ برابر ہے؟ نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ ڈاکٹر ہے اور ایک نہیں تو یہ برابر نہیں، نہیں نہیں نہیں، کیونکہ یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، فن کی بات نہیں ہو رہی، علم کی بات ہے۔ دوسرے فن ہے، فن کا بھی ہمیں استعمال چاہیے، لیکن علم کے مقابلے میں تھوڑا چاہیے۔ اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ میں نے اپنی اولاد کو علم کے لیے ڈالا ہے یا فن کے لیے ڈالا ہے؟ آج ہماری دور کدھر ہے؟ ہماری سوچ کدھر ہے؟ ہماری لگن اور فکر کدھر ہے؟ تمہارے گھروں سے لاکھوں روپے کی فیس جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ کیا علم کے لیے جاتی ہے یا فن کے لیے جاتی ہے؟ آج کئی گھنٹے کی پلاننگ ہوتی ہے اور کئی گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ علم کے لیے ہوتا ہے یا فن کے لیے ہوتا ہے؟ آج ہماری سوچیں، فکریں فن کے پیچھے لگ گئی ہیں اور علم کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ حالانکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ آج ہماری سوچ میں اگر کاش میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے نا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، کاش میرا بیٹا انجینئر بن جائے نا میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، میری ساری محنتیں کارآمد آ جائے، اگر میری اولاد دنیا پڑھ جائے نا، میری اولاد یہاں تک پہنچ جائے نا، اس عہدے تک پہنچ جائے نا، اس مقام تک پہنچ جائے نا، میرے سارے خواب پورے ہو جائے۔ یہ سارے خواب کس طرح بنائے ہوئے ہیں؟ ہم نے دنیا کے عہدوں اور فنون کی طرف بنائے ہوئے ہیں۔ کاش یہ خواب پیغمبر کی وراثت کے لیے بنائے ہوتے اور نبیوں کو جو حکم ہے اس کے حصول کے لیے بنائے ہوتے، لیکن آج اس طرف توجہ نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں تابعی ابو عبد الرحمن السلمی، بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، روپے پیسے والے تھے، چودھری سردار تھے۔ آج یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں غریب تو مدرسے ڈال دیتا ہے، امیر کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا اگرچہ وہ پکا نمازی ہی کیوں نہ ہو، پکا توحید پرستی کیوں نہ ہو، پکا دیندار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ میرا بچہ مدرسے پڑھے، میرا بچہ مدرسے جائے،
میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا, کسی مجلس میں کیسے بات کروں گا؟ میں تو یہ بتا سکتا ہوں میرا بیٹا ایجوکیٹر میں پڑھ رہا ہے, میرا بیٹا ایل جی ایس میں پڑھ رہا ہے, میرا بیٹا گیریزم میں پڑھ رہا ہے, میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے. میں تو اپنا سٹیٹس دیکھنا چاہتا ہوں. اگر کسی نے پوچھ لیا تیرا بیٹا کہاں پڑھتا ہے اور میں نے کہہ دیا مدرسے, اس کا مطلب ہے کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. پھر دنیا میں میری تو عزت نہیں رہی. سوچ یہ بن چکی ہے. حالانکہ تمہیں یقین ہونا چاہیے تھا, کعبے کے رب کی قسم, دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھے اور فخر کرے, اور تم اس کتاب کو پڑھو جو آسمان سے رب نے نازل کی, لے کر آنے والے جبریل تھے اور اتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور پڑھانے والے آقا تھے. تم اس کتاب کو پڑھا رہے ہو. لیکن نہیں, دنیا نے ذہن اتنا برا بنا دیا, سوچ ایسی بنا دی کہ جو سارے زمانے کے نکمے ہو اس کو مدرسے کے لیے چن لیا جائے, اور جو اچھے ذہن والا ہو, اچھی سوچ والا ہو, ذرا تھوڑا سا شارپ ہو اور تھوڑا سا اچھا ہو, اس کے لیے تصور ہی ختم کر دیا گیا مدرسے کا. قرآن حدیث کو سیکھنے کا بات ہی ختم. یہ حدیث سنیے, صحیح بخاری میں ہے. جب یہ حدیث ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تابعین نے سنی کہ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین پہ سب سے بہتر قرآن سیکھنے والا, قرآن سکھانے والا, بس اس سے بہتر کوئی نہیں. روئے زمین پر کوئی ڈگری اس سے اوپر ہے ہی نہیں. ابو عبد الرحمن السلمی سب کچھ چھوڑا, کوفے کی ایک جامع مسجد میں قرآن یاد کرنے لگے, اور اس کے بعد اسی مسجد میں ایک پلر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھانے لگے. تقریباً 40 سال تک اس مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو قرآن پڑھاتے رہے. اور پھر ایک مرتبہ درس کے اندر انہوں نے کہا, لوگوں اگر میں چاہتا دنیا کا مال و دولت بہت جمع کر لیتا, اگر میں چاہتا کوفے کی سرداری کو حاصل کر لیتا, اگر میں چاہتا دنیا کے عہدوں کو حاصل کر لیتا, لیکن ایک حدیث نے میری زندگی بدل دی. میرے آقا نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں اس ایک حدیث کی وجہ سے 40 سال تک اس مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا. یعنی انہوں نے سچا سمجھا پیغمبر کے فرمان کو, اور ہمارے ہاں اس کو سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں بگاڑ کی ساری جڑ علماء کو کہا جاتا ہے. اے سارا فساد مولویوں نے کرایا, اے سارا کم خراب مولویوں نے کیتا, اے سارے فساد کی جڑ مولوی. یہ ساری زبانیں کسی جاتی ہیں. اگر مان لیا جائے کہ تیری ساری باتیں سچی ہیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے اچھے بچے کیا اس طرف ڈالے؟ جب تم اچھے بچے ڈالو گی نہیں, بیج جیسا ڈالو گے کھیتی ویسی نکلے گی نا. جیسا کہتے جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا. جتنا آپ اچھا بچہ دیں گے اتنا ہی اچھا جواب نکلے گا نا. اور جب آپ اپنے سارے اچھے بچوں کو لے جائیں اسکول کی طرف, اور مدرسے کے لیے آپ کو وہی جو پورے محلے کے اندر کسی کے قابو نہیں آ رہا, اور کہہ دیا جائے اے نکاری صاحب کو پڑھا کے آؤ, چلو تھوڑی دیر ماں پہ انہوں سکون تے ملے گا نا, اور نہیں دیر ساری ٹینشن تے ختم ہوئے گی نا, تو پھر کیا کرو؟ ایک حدیث سن لیجئے, ایک حدیث سن لیجئے گا اور ذرا توجہ سے. میں بار بار آج آپ کو سمجھانے کی غرض سے ایسی باتیں کر رہا ہوں. ایک حدیث ہے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. تیرے گھر سے 4 بچے نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے, مثال ہے. سب سے بڑا یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس سے چھوٹا کالج میں جاتا ہے, اس سے چھوٹا سکول میں جاتا ہے, اور اس سے چھوٹا جو کسی کے قابو نہیں آتا تھا تم نے اس کو مدرسے میں ڈال دیا تھا. اب 4 بیٹے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. حقیقی شرعی اسلامی نقطہ نظر سے ان میں طالب علم فقط ایک ہے, باقی طالب فن ہے, وہ طالب علم نہیں ہے. ایک مسئلہ سمجھ لیں, اصل طالب علم کون ہے؟ وہ ایک.
क्योंकि इल्म ये सीख रहा है, ये सारे फन सीख, उसके लिए पैसा कैसे कमाना है, चीजें कैसे बनानी है, दुनिया कैसे संवारनी है, दुनिया की सहूलियत कैसे होंगी, ये इल्म नहीं सीख रहे। और दूसरा, इस हदीस को सुनो, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फी इल्मा, जो अपने घर से निकला इल्म की तलाश में, सलकल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह, काबे के रब की कसम, तेरी औलाद यूनिवर्सिटी में जाए जायज है, तेरी औलाद कॉलेज में जाए जायज है, तेरी औलाद स्कूल में जाए जायज है, तेरी औलाद मदरसे में जाए जायज और अफजल है, लेकिन हदीस ये कहती है तीनों के लिए जन्नत की जमानत नहीं है, सिर्फ एक के लिए जन्नत की जमानत है, जितने कदम उठा के दीन सीखने के लिए जा रहा है, पैगंबर कहते हैं उतना ही वो जन्नत के करीब होता चला जा रहा है। यत्लुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह। तुम समझते हो ये दुनिया के ऊपर सफर कर रहा है, हदीस कहती है ये दुनिया के कदम उठाकर जन्नत का सफर तय कर रहा है, ये जन्नत का सफर है। और अगले हदीस के अल्फाज, ये एक ही हदीस है, अब जरा लंबी है, इसके एक एक जुमले पर रुक के आपको समझाऊंगा। व इन्नल मलाइका लतादउ अजनिहतहा रेजन ले तालिबिल इल्म, फरमाया जब ये घर से निकला, तुम्हारे घर से चार निकले, यूनिवर्सिटी वाले को आसमान के फरिश्ते नहीं जानते कौन है, किस यूनिवर्सिटी में है, क्या स्टेटस है, क्या मुकाम है, नहीं जानते, कॉलेज वाले को फरिश्ते नहीं पहचानते, और स्कूल वाले के बारे में उनका ख्याल भी नहीं है, लेकिन फरमाया जब तालिबे इल्म कुरान और हदीस को सीखने वाला जब अपने घर से निकलता है, तो आसमान के नूरानी फरिश्ते इसके एहतराम में अपने परों को झुका लेते हैं ताकि तालिबे इल्म का एहतराम किया जाए। और यह दर्जा दुनिया के किसी बादशाह को भी हासिल नहीं है, दुनिया के किसी सरदार को भी हासिल नहीं है, दुनिया के किसी बड़े से बड़े डॉक्टर और सर्जन को नहीं है, दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान को नहीं है। काबे के रब की कसम, सिर्फ एक है जो कुरान और हदीस को सीखने के लिए घर से निकला, आसमान के फरिश्ते भी उसका हया करते हैं। यह सिर्फ उसके लिए है, दूसरे किसी के लिए नहीं। जायज वो है, मेरी बात का मतलब गलत ना समझ लें, जायज वो है, लेकिन अफजल तवज्जो, सोच, फिक्र और पूरी तवानाई हमें कुरान और हदीस की तरफ लगानी चाहिए। हमारी ये सोचें ही बदल गई। और हदीस के अगले अल्फाज, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये पढ़ने के लिए आ गया, फरिश्तों ने इसके लिए पर बिछा दिए। जब ये पहुंच गया स्कूल में, जब ये पहुंच गया और क्लास लग गई दीन सीखने की, कुरान सीखने की, हिफ्ज की क्लास लग गई, या दीन कुरान का तर्जमा सीखने की क्लास लगी, हदीस सीखने की क्लास लगी, दीन सीखने की क्लास लगी। मा मिन कौमिन यज्तमिऊन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जो कौम अल्लाह के घरों में किसी घर में बैठकर अल्लाह ताला के दीन को सीखने सिखाने में लग जाती है, वो फरिश्ते जिन्होंने रास्ते में पर झुकाए थे, वो जल्दी से आकर इस पूरी महफिल के इर्द गिर्द अपना एक दायरा बना लेते हैं। और वो दायरा सिर्फ यहां जमीन पर नहीं, करते करते आसमान तक ले जाते हैं, और आसमान से रहमतों का, सकूनत का नुज़ूल होता है। और जब ये पीरियड खत्म होते हैं, महफिल खत्म होती है, फरिश्ते आसमानों पर जाते हैं, मेरे रब को रेत के जर्रात, पानी के कतरात, दरख्तों के पत्ते, दिल की ख्वाहिशें, हर शय का इल्म होने के बावजूद वो रब पूछता है फरिश्तों कित्थों आए हो, कहां से आए हो? या रब वहां एक महफिल दीन की लगी थी, वहां से आए हैं, वो कुरान हदीस सीख सिखा रहे थे, वहां से आए हैं। अच्छा कुछ मांग भी रहे थे, कहा हाँ वो तेरी जन्नत का सवाल करते थे, देखी है नहीं देखी, तो फिर क्या अगर देख ले तो कैसा होता है, और ज्यादा इस दीन की तरफ आ जाए। और किससे पनाह मांगते थे? जहन्नम से, देखी है नहीं देखी, अगर वो देख ले तो फिर कहा और ज्यादा उससे पनाह मांगे। मेरा रब कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको मुआफ फरमा दिया।
یہ حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ پھر اس سے آگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بات ختم ہی کر دی، اس سے آگے کوئی آپ کو سمجھا ہی نہیں سکے گا۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم دین سیکھنے سکھانے والا اور ایک عابد، اگر ان کا مقابلہ کیا جائے، عالم دین سیکھنے سکھانے والا، لیکن جب میں عالم کی بات کروں گا اس سے مراد صحیح عالم، عالم با عمل، جھوٹا عالم نہیں، فراڈیا عالم نہیں، بے عمل عالم نہیں۔ جب بھی فضیلت آئے گی کس کی؟ صحیح عالم کی۔ فرمایا عالم اور عابد۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار۔ عبادت گزار کون ہے؟ جس کی 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، پہلی صفوں میں آتا ہے، نماز چھوڑتا ہی نہیں، اشراق تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزوں کا خیال رکھتا ہے، یہ عابد ہے۔ یعنی یوں سمجھیں دنیا میں جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں وہ، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، عابد ہے۔ یہ حدیث ہے، ذرا اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو۔ فرمایا عالم اور عابد، اگر ان کا تم موازنہ کرو، عالم بعمل ہو، عابد عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، مقابلہ کرو۔ فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر، عالم کی مثال 14ویں رات کے چاند کی ہے اور عابد کی مثال ایک تارے اور ستارے کی ہے۔ جب چاند نہیں نکلتا، تارے چمکتے ہیں، خوب چمکتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن جب 14ویں رات کا چاند آ جاتا ہے اس وقت تاروں کی روشنی نظر آتی نہیں ہے، اور اس وقت توجہ تاروں کی طرف سے ہٹ کر ایک چاند کی طرف جاتی ہے۔ اور آپ کو علم ہے، کعبے کے رب کی قسم، جب 14ویں رات کا چاند آ جائے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تارے بھی مل جائے، ایک چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہی کہا ہے، جو قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کرے، لاکھوں عابد بھی مل جائیں، اس ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس کے باوجود بھی ہم اپنی اولادوں کو عالم بناتے ہوئے شرم محسوس کریں؟ اس کے باوجود بھی ہماری دنیا کے سٹیٹس دوسری طرف ہی رہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے 4 5 3 6 بچوں میں ایک بچہ بھی دین کے لیے وقف نہ کرے اور کہ ہاں اسی بڑے دیندار ہاں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پیغمبر کی حدیثوں پہ یقین نہیں ہے۔ ہم صرف دنیا کو دیکھیں گے۔ تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عالم ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں سکھانے سمجھانے والا ہی کوئی نہیں۔ ہمیں دنیا کے سارے مشورے دینے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی، چلو جمعہ آئے گا، مولوی صاحب آئیں گے، کچھ لائیں گے، ان دن دیر تک بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں دین پڑھاؤ، اپنے گھروں میں اسلام لے کر آؤ، اپنے گھروں کے اندر دین کے داعی اور دین کو سیکھنے والے پیدا کرو، اس کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ہر گھر کے اندر سکول پڑھنے والے موجود ہیں، کالج پڑھنے والے موجود ہیں، یونیورسٹی پڑھنے والے موجود ہیں، ہر گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن خدا را دین پڑھنے والے بھی پیدا کر لو۔ کم از کم ایک تو پیدا کرو یار، ایک تو پیدا کرو۔ اور اس حدیث کو ذرا اور سمجھنا ہے، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے عالم کو 14ویں رات کا چاند کہا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ چاند کیوں کہا؟ سورج نہیں کہا، چاند کیوں کہا؟ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند کی روشنی سائنس بھی یہ مان رہی ہے اپنی۔ چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند روشن ہوتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اس مثال میں کیا ہے؟ سورج کون ہے؟ اب تلاش یہ کرنا ہے سورج کون ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا۔ سراج منیرہ کا معنی روشن سورج، روشن چراغ ہوتا ہے، یعنی سورج کی روشنی اپنی ہے۔ پیغمبر کو سورج کہا گیا، پیغمبر کو اصلی چراغ کہا گیا۔ چراغ کی روشنی بھی اپنی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر سورج ہے، علماء چاند ہے، وہی عالم عالم ہے، وہی عالم چاند ہے جس کی روشنی اس سورج سے آئے۔ عالم وہی عالم ہے جس کی روشنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، جو آقا کی حدیث کو سنے، آقا کی سنت کو دیکھے، آقا سے علم لے، آقا سے روشنی لے، آقا سے نور لے۔ جس کا نور، جس کی روشنی آقا سے آئے گی، وہ 14ویں رات کا چاند بنے گا اور وہ ساری دنیا کے عابدوں سے اعلیٰ اور افضل بن جائے گا۔ علم ہے یہ، نور ہے یہ، قرآن نور ہے، علم نور ہے، اور یہ روشنی کس کے پاس ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جو ان سے لے گا وہ حقیقی چاند بنے گا، وہ 14ویں رات کا چاند بنے گا جس کا علم کا کنیکشن پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوگا، اور جس کا کنیکشن کسی اور سے جڑ جائے وہ اصلی عالم نہیں ہے، وہ اصلی عالم نہیں ہے۔ جس طرح چاند اصلی وہی ہے جس کا کنیکشن اصل سورج سے جڑا ہوا ہوگا، اصلی عالم بھی وہی ہوگا جس کا کنیکشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوگا اور ان کے علم سے لیتا ہوگا۔ اور اگر یہ کہے میرے امام نے یہ کہا، میرے استاد نے یہ کہا، میرے مفتی نے یہ کہا، میرے شیخ نے یہ کہا، میرے محدث نے یہ کہا، میں اس کا مقلد ہوں اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم درست نہیں ہے اور اس کا کنیکشن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، اور اس کو ذرا تصور میں جا کے دیکھ لیجئے، اس جملے کو ذرا تصور میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ ہلکا سا تم سوچو، اس دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، مخلوقوں کی قسمیں کتنی؟ انسان ایک مخلوق، جن دوسرے، فرشتے تیسرے، اب پرندے کتنی قسم کے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، چڑیا کی کتنی قسمیں دنیا میں ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، طوطے کی کتنی قسمیں ہیں، پرندوں کی کتنی قسمیں اور ان کی تعداد کیا ہے آپ دنیا میں کبھی سوچ بھی صحیح نہیں سکتے۔ اور پھر درندے، پھر حیوان، پھر حشرات، پھر پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، پھر وہ چونٹیاں، ان کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا مل کر بھی گن سکتی ہے؟ تم نہیں گن سکتے۔ حدیث کیا ہے؟ میری زبان کے الفاظ نہیں، میرے پیغمبر کی نبوت کی زبان سے الفاظ ہیں، اور میرا ایمان ہے پہاڑوں سے ٹھوس ہے، ہیروں جواہرات سے قیمتی کلمات اور سارے پھولوں کی خوشبوؤں سے زیادہ معطر کلمات ہیں۔ فرمایا ان اہل السماوات والارضین، فرمایا زمین کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات کتنی ہوں گی؟ آسمان کی ساری مخلوقات کتنی ہوں گی؟ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں گھوم رہی ہے، آقا نے فرمایا میرے صحابہ آسمان پہ ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ایک 4 انچ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، تم سب کے ساتھ مسجد بھری پڑی ہے لیکن سب کے آگے دائیں بائیں کچھ نہ کچھ جگہ خالی ہے کہ نہیں؟ مسجد بھری ہے۔ وہ آسمان کتنا کا بڑا ہوگا کہ 4 انچ کی بھی جگہ خالی نہیں؟ تو پوچھا آقا پھر کیا ہے؟ فرمایا الا وفیہا ملک راکع او قائم او ساجد، ہر جگہ پہ فرشتہ کھڑا ہے یا قیام کر رہا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، 4 انچ کی بھی جگہ خالی نہیں، فرشتوں سے پورا آسمان بھرا ہے، اور ایک نہیں 7 آسمانوں کی کیفیت یہ ہے۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتی النملہ، حدیث حتی
नमला फी जोहरिहा, हत्ता के चूंटियां भी अपनी बिलों में बैठकर, वहत्तल हितान फी जौफिल मा, हत्ता के पानी में तैरने वाली मछलियां भी, ये सारी मखलूकात भी हर रोज अल्लाह से एक दुआ करती हैं, या रब पूरी दुनिया में जो तेरा दीन सीख रहा है, सिखा रहा है, उनके जितने गुनाह हैं तू सारे मुआफ कर दे। कितने लोग दुआ करते होंगे, कितने फरिश्ते दुआ करते होंगे, कितने परिंदे दुआ करते होंगे, कितने दरिंदे दुआ करते होंगे, कितने हैवान दुआ करते होंगे, कितने हसरात दुआ करते होंगे, पानी में तैरने वाली मछलियां, जमीन पे रेंगने वाले हसरात, धार मार करने वाले दरिंदे, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे, आसमान पे रहने वाले फरिश्ते, जमीन की हर मखलूक और आसमान की हर मखलूक जिसके लिए दुआ करती है, वो रूए जमीन पर एक किस्म है जो कुरान को सीखते हैं या सिखाते हैं। बस ये दर्जा, ये मर्तबा, ये मुकाम फकत इल्म को सीखने और सिखाने वालों के लिए नहीं है। दुनिया का ताजर हो, दुनिया का मालदार हो, दुनिया का चौधरी हो, दुनिया का सरदार हो, नेक भी हो, फिर भी उसको ये दर्जा नहीं है। इबादत हाँ अल्लाह के हाँ बड़ी अजीम चीज है, लेकिन ये दर्जा फकत कुरान सीखने और सिखाने वालों के लिए। सालों का इख्तिताम हो रहा है, बच्चे 5वीं पढ़कर फारग हो रहे हैं, मैट्रिक के इम्तिहान 9, 10 के चल रहे हैं। खुदारा अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बन जाए। मुझे पता है दुनिया में औलाद को कम ही इज्जत मिलेगी, बहुत कम मिलती है, कम ही मिलेगी। दुनिया में पैसा भी कम ही आएगा, लेकिन यकीन जानिए उस वक्त तुम्हें पता चलेगा जब मैदान महशर सज जाएगा। तसव्वुर के दुनिया में तुम नहीं जा सकते। उस वक्त तुम्हें अंदाजा होगा कि ये दीन सीखने सिखाने वाले लोग कौन थे, जो 14वीं रात के चांद की तरह हों, जो पैगंबर सबसे आला अफजल कह रहे। दुनिया में प्रोटोकॉल ये हो कि फरिश्ते उनके लिए पर झुका दें। दुनिया में प्रोटोकॉल ये हो कि आसमान जमीन की हर मखलूक उनके हक में दुआएं मांगे। उनकी गलती उनसे हुई, मुआफी वो मांग रहे हैं, खता इनसे हुई, इस्तिगफार वो कर रहे हैं, कमी कुताई इनमें हुई, तरले आसमान के फरिश्ते ले रहे हैं और जमीन की मखलूकात ले रही हैं। ये तो दुनिया में है, आखिरत में क्या दर्जा होगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक ही हदीस है, इक़रा वरतक वरतिल कमा कुन्ता तुरतिल फी दुनिया। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात में इसी को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। इल्म सीखना चाहिए, किन से सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। इस मदरसे में भी हिफ्ज़ की क्लास का आगाज है, यहाँ भी अपने बच्चों को डालें। जो आपके बच्चे हाफिज हो जाएं वो हमारे पास भेजें। साइंस के साथ मैट्रिक करवाया जाएगा, तर्जमा तफसीर हदीस पढ़ाया जाएगा, दीन के दाई आलिम मुबल्लिग बनाया जाएगा। इस्लाम पे होने वाले जितने एतराज़ात हिंदुओं के हों, एथियस्ट के हों, मिर्ज़ाइयों के हों, राफिदियों के हों, यहूदियों के हों, किसी भी मजहब के हों, उन सब का सही जवाब दिया जाएगा और उनकी किताबों से उनको जवाब दिया जाएगा। बिहम्दिल्लाह ताला ये सारा सेटअप मौजूद है। तो आप हर आदमी, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपने आप को वक्फ करें इस दीन को सीखने के लिए। इसी में खैर है, इसी में बरकत है और इसी में सबकी हिदायत भी इसके अंदर है। तुम्हारी औलादें पढ़ेंगी, तुम्हें अच्छा ही बताएंगी, अच्छा ही समझाएंगी। दुनिया में कहते हो ना, अपना एक डॉक्टर होना चाहिए, औखे सौखे वेले काम आंदा है। अपना एक वकील होना चाहिए, हर औखे सौखे वेले काम आंदा है। तो अपना एक आलिम भी होना चाहिए जो तुम्हारे सारे मसाइल को हल करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।